شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، کہتے ہیں یہ رسول، کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، دستار مبارک، دستار مبارک، دستار مبارک، دستار مبارک، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے، جب انگریزوں نے اپنے ملک کو ناشاد کروایا، ہماری ماں بہنوں پر ستم بیدار فرمایا، کبھی بہنوں نے دے کر بھائی پھر آباد کروایا، لہو بیٹوں کو دے کر ماں نے آزاد کروایا، سبھی کا جس پہ ہے بلدان ہمارا دیش، وطن کی مستقبل کے بارے میں سوچیں اور اسے مضبوط اور خوشحال بنانے کا ارادہ کریں۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے شہریوں تھے جہاں ہر فرد کو آزادی، برابری اور حقوق حاصل ہے، ہمیں انصاف کی حفاظت کرنی ہے اور یہ مزید محترم کرنا ہے۔ آئیے اس دن ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم ہندوستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، ملکیت جہتی اور صلاحیت کو برقرار رکھیں گے اور ہر شعبے میں اسے دنیا کا سب سے بہترین ملک بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب پہچان دے، شہر ہندوستانی گلزار دے، شہر ہندوستانی گلزار
انہوں نے ہی کی سب سے پہلے دعوت انہوں نے ہی کی اور انگریزوں سے جنگ کی تعلیم اپنے پیارے وطن پہ وہ قربان تھے اپنے پیارے وطن پہ وہ قربان تھے شہر سلطان تھے شہر سلطان تھے ملک کی آن تھے ملک کی شان تھے ملک کی آن تھے ملک کی شان تھے شہر سلطان تھے شہر السلام علیکم 1947 کو ہندوستان کی آزادی کی یاد میں ہم سب جشن منا رہے ہیں. یہ دن ہمارے لیے ایک نیا قیام موقع ہے جب ہم اپنے قومی ہیروز کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی تاکہ ہمیں آزاد ملک میں گزارنے کا موقع ملے. آزادی کی تحریک میں مسلمانوں نے بھی اپنا حصہ ادا کیا. مسلمان رہنماؤں نے قومی اصلاح کی پسندی کو ختم کریں عدلیہ سماجی اور سیاسی امور میں برابری کے اصول کے لیے کام کیا. مولانا محمود الحسن جنہیں شیخ الہند کے نام سے جانا جاتا ہے مولانا حضرت ٹیپو سلطان مولانا ابو کلام آزاد ڈاکٹر مختار احمد انصاری خان عبد الغفار خان اور دیگر مسلمان رہنماؤں نے اس قیمتی بچے پر توجہ دی اور ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی. آزادی کے بعد بھی مسلمانوں نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ سنبھالا. مسلمان رہنماؤں نے اس ترقی کی راہ پر گامزن بنایا. محترم حاضرین آج ہمیں ان مسلمان رہنماؤں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کو ترقی اور گزاری کے لیے محنت کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانے اور قربانیوں کی یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت یہ جرم سزا ہمارے حسابوں میں رہے گا. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال صدق الله العظيم. آج جشن آزادی ہند ہے. سامعین اکرام اور اساتذہ اکرام اور آئے ہوئے مہمانوں کو عمیق دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ملے گی منزل مقصود یہ ارمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ارمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. جناب صدر حاضرین ساتھیوں آج آپ حضرات کے سامنے اس جشن آزادی کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا کردار. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. حضرات جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کی کتابوں کی وقت گردانی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ملتی ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ دو عالم تاجدار عرب سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دور گزرے ہیں ہر دور میں حق و باطل کا ٹکراؤ اور تصادم رہا ہے اور ہر دور میں حق نے باطل کی للکار اور چیلنج کا قبول کیا اور جہاد عالم نے باطل کے چھکے چھوڑا دیے. حضرات گرامی اسی طرح ہندوستان پر باطل انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا. انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد محض ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا اور ہندوستان سے مذہب اسلام کو مٹانے کی مضمون سازش تھی. بلاخر جب ہندوستان پر باطل انگریزوں نے اپنا قبضہ جما لیا تو مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے. ان کی مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگانے لگے تو اس وقت باطل انگریزوں
کے لیے علماء دیوبند آئینی دیوان بند کروائے ہوئے. اسناد الدور میں جس نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا تھا وہ ذات شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ معدل دہلوی کی تھی. شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما جو دشمن کی نقل تمنا پر گرا اور انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی. جگہ جگہ آزادی کے شعلے بڑھنے لگے, جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے. دلوں میں مسلمانوں کو بھگانے کی ایک کوشش اور ایک دارالعلوم کا دیوبند قیام عمل ہے جس سے بیان کرتے ہیں. عثمان مجاہد نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اس سوچ اور اس فکر کو لے کر کے اس کے اندر ایسے افراد پیدا کی جائے جو مسلمان اور مذہب اسلام کا ساتھ اپنے دل میں لیے ہوئے ہوں. چنانچہ یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس میں محرک شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت کو جنم دیا. آزادی کے مرد مجاہد حضرت مولانا حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت کو جنم دیا. یہی دارالعلوم دیوبند وہ تنم خانہ ہے جس نے بلند مقام مرد مجاہد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو جنم دیا. ان کے علاوہ تمام علماء کا جنم دیا اور اپنی آغوش اور اپنی شفقت میں ان کی پرورش کیا جن کے رنگ پر ایسے میں آزادی ہند اور مسلمانوں کی محبت بھی ہوتی. میرے دوستو, آزادی ہند میں علماء دیوبند نے وہ قربانیاں پیش کی جنہیں تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. میں کہاں تک شمار کر رہا ہوں, جاؤ مالٹا کی کورٹ میں سے جا کر پوچھو عظیم مالٹا مولانا محمد حسین حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کس کا نام ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی کون تھے؟ شاملی کے میدان سے جا کر پوچھو آزادی کے خاطر اپنی کنپٹی پر گولی کھانے والا مرد مجاہد مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کس کا نام ہے؟ جاؤ بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے جا کر پوچھو شاہ اسماعیل شہید گیلوی کون تھے؟ آزادی کے خاطر اپنے سینوں میں آزادی کے خاطر ہنستے کھیلتے جان دینے والے حاجی امداد اللہ مہاجر کون تھے؟ اور مسکراتے ہوئے اپنے سینے میں گولیوں کو فیوز کرنے والے حافظ ضامن شہید کون تھے؟ میرے دوستوں, یہ تمام کے تمام علماء دیوبند تھے. ان میں سے اکثر مرد مجاہد کو اسی دارالعلوم دیوبند نے جنم دیا, اپنی آغوش اور اپنی شفقت میں ان کی پرورش کیا. یہی تک بات نہیں بلکہ دہلی کے چاندنی چوک سے لاہور تک گئی روڈ کے کنارے تمام درختوں میں صرف اور صرف علماء دیوبند کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی. ان میں سے اکثر مرد مجاہد علماء دیوبند تھے. جنگ آزادی کے دن ڈوبتے سورج کی سوقے میں صرف اور صرف علماء دیوبند کا ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا خون شامل ہے. اسی لیے میں چیلنج کے ساتھ یہ سکتا ہوں کہ اگر جنگ آزادی ہند میں تمام مسلمان اور علماء دیوبند حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام کے لیے تیار رہتے مٹا دیتے خود کو ہند ان کو جہاں سے پیارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی, امان اللہ میں دشمن مٹا سکتا
سناتے ہیں غلامی سے ہوئے آزاد ہم کیسے بتاتے ہیں ترانہ ملک کی آزادی کا آؤ سناتے ہیں غلامی سے ہوئے آزاد ہم کیسے بتاتے ہیں ستم انگریزوں کا بھارت میں بڑھتا جا رہا تھا جب ہمارے ملک کی عظمتوں کو لوٹا جا رہا تھا جب ہمارے ملک کے لوگوں کو مارا جا رہا تھا جب غلام کو ہر ایک جانب بنایا جا رہا تھا جب مسلمانوں نے علم بغاوت کو اٹھایا تھا انہوں نے سب سے پہلے اپنی گردن کو کٹایا تھا انہوں نے سب سے پہلے اپنی گردن کو کٹایا تھا ترانہ ملک کی آزادی کا آؤ سناتے ہیں غلامی سے ہوئے آزاد ہم کیسے بتاتے ہیں مسلمانوں نے ہی آزادی دیے روح پھونکی تھی غلامی سہنے والوں میں عجب سی جان ڈالی تھی جہاد فرض اس عبارت میں یہ فتویٰ نکالا تھا جو انگریزوں سے ڈرتے تھے انہیں بڑھ کر سنبھالا تھا کہیں تحریک اپنائی کئی نعرے بنائے تھے جو اپنے عزم ہمت سے حکومت کو ڈراتے تھے ترانہ ملک کی آزادی کا آؤ سناتے ہیں غلامی سے ہوئے آزاد ہم کیسے بتاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ وطن بھی مل گئے آخر سبھی مل کر کے انگریزی حکومت سے ڈرے آخر کئی جانے ہزاروں پھر بھی مت والے نہ گھبرائے ہمیشہ ہر کھڑے ڈٹ کر کے انگریزوں سے ٹکرائے ستم کی آندھیوں کے بالمقابل اہل بھارت تھے وہ مسلم تھے وہ عیسائی تھے سکھ تھے اور ہندو تھے بڑے مذہب سے ہو کے سب نے اپنے ملک کا سوچا وطن آزاد ہو جائے یہی سب کا تھا بس سپنا وطن آزاد ہو جائے وطن یہی سب کا تھا بس سپنا ترانہ ملک کی آزادی کا آؤ سناتے ہیں غلامی سے ہوئے آزاد ہم کیسے بتاتے ہیں شہادت اپنے فرقوں کی بلاخر رنگ لے آئی یہ آزادی سنہری مدتوں کے بعد مل پائی یہ آزادی مسلمانوں کی قربانی کا سمرائے مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھارت اپنائے مسلمانوں کو کہہ کر غیر بھارت میں ستاتے ہیں ہمیشہ ہر کھڑی ظلموں ستم کر کے ڈراتے ہیں دعا ہے یا الہی ملک میں امن و امان آئے ہمارا حق جو شاگر یہاں ہم کو مل پائے ہمارا حق جو شاگر یہاں ہم کو مل پائے ترانہ ملک کی آزادی کا آؤ سناتے ہیں غلامی سے ہوئے آزاد ہم کیسے بتاتے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا علينا هو الذي أنزل السكينة في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نکال دینا. اپنی جان ضرورت سے ہم کو بے حد لگن. اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے حقیق نصیب البہار چمن. تو در میری راہ جا جانے من. رب کی رحمت سے تیرا بنایا ہمیں. کون کر گئے کل بنایا ہمیں. رب کی رحمت سے تیرا بنایا ہمیں. کون کر سکتا ہے اب بنایا ہمیں. تیری بنے گی ہمارا سفر. اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے. زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو. زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو. نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا. خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ. اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام